بازاروں میں دھوپ میں ماتمی گرمی کی پرواہ کیے بغیر اس قافلے کی سنت ادا کر رہے ہیں کہ خود شامی خیمہ زن ہو کر خیموں کے نیچے بیٹھتے تھے اور زہرا کی بیٹیوں نواسیوں پوتیوں کو دھوپ میں بٹھاتے تھے۔ اس قافلے کی یاد میں، اس کی محبت میں یہ قافلہ رواں ہے۔ اس حوالے سے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں ظہور اختر خان روکڑی، ان عقیدت کے بازاروں میں جلوسوں پر روشنی ڈالنے کے لیے کہ قرآن اور رسول کے فرمان اس مقدس مشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ درود بر محمد و آلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری برائے ظہور حجت دوران سرکار امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدر۔ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غاضب اللہ علیہم۔ درود بر محمد و آلہ۔ نہ ہو حسین تو سوچو کیا نہیں بچتا۔ انتہائی مختصر خطاب ہوتا ہے، مسلسل مودت کا ثبوت دیتے ہوئے ماتمی جہاں تک پہنچتے ہیں۔ پہلی بات جہاں سے میں ابتدا کر رہا ہوں، ایک بات ذہنوں میں رکھنا کہ میں نے جس بات کی گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں، جنگ کربلا کیوں ہوئی۔ بس یہ دو باتیں جن پہ میں آج گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ نہ ہو حسین تو سوچو کیا نہیں بچتا۔ نماز، دین، شریعت، خدا نہیں بچتا۔ نماز، دین، شریعت، خدا نہیں بچتا۔ ہے لا الہ کی حقیقت کا نام ہی حسین۔ ہے لا الہ کی حقیقت کا نام ہی حسین۔ حسین لا نہ کہے الہ نہ کہے۔ سورہ صف آیت نمبر 13، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غاضب اللہ علیہم۔ حکم ہوا قرآن میں جو بھی ایمان لے آئے ہو خبردار ان سے دوستی نہیں کرنی جن پہ میں اللہ غضبناک ہوا ہوں۔
سورہ آداب آیت نمبر 57، میرے اللہ تو کن پہ ناراض ہوا ہے؟ ان الذین یعبدون اللہ۔ آج کی میں پوری تقریر تاریخ اسلام شاید جو نوجوان نہیں جانتے، الحمدللہ میں ریڈیو اور ٹی وی پہ تقاریر کرتا رہا ہوں۔ آن ایئر میڈیا میں گورنمنٹ آف پاکستان نے پابندی لگا رکھی ہے کہ جو بھی گفتگو کرو گے حوالہ شبلی نعمانی کی سیرت نبی کا دینا پڑے گا۔ پابندی ہے شبلی نعمانی کی کتابوں کی آن ایئر میڈیا کی۔ تو میں آج شبلی نعمانی کی زبانی ماتم سے لے کر ماتم کو روکنے والوں تک ایک ایک بات شبلی نعمانی کی زبانی ثابت کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے علم عباس کی قسم شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی سے میں ماتم فرض اور واجب نہ دکھا سکوں، میں ذمہ دار ہوں۔ بات میری سمجھو، سورہ صف کی آیت 13 میں اللہ نے کہا کہ ان سے دوستی نہیں کرنی جن پہ میں غضبناک ہوا۔ سورہ آداب کی آیت نمبر 57 میں کہا ان الذین یعبدون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ اعد لہم عذابا مہینا۔ سورہ آداب آیت نمبر 57، میں اللہ کس پہ غضبناک ہوتا ہوں؟ جو میرے رسول محمد کو تکلیف پہنچائے۔ دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ پہلی بات، جو محمد کو تکلیف پہنچائے اس پہ میں اللہ غضبناک ہوتا ہوں، سورہ آداب۔ دوسری بات، جو ان لوگوں سے دوستی کرے جن پہ میں غضبناک ہوتا ہوں، لا تتولوا، نہیں کرنی دوستی۔ اگر کرو گے الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما منکم ولا منہم یحلفون علی الکذب وہم لا اضل لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون۔ جلدی کروں، ٹائم ہی اتنا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے جن کی دوستی سے میں نے منع کیا، جنہوں نے رسول کو ناراض کیا، جنہوں نے رسول کو تکلیف کی، اگر تم نے ان سے دوستی کر لی، میں تمہارے لیے دردناک عذاب مقرر کروں گا۔ قرآن ہے، 14ویں آیت ہے سورہ مجادلہ کی۔ اس سے اگلی آیت یہ ہے کہ انہم ساء ما کانوا یعملون، وہ لوگ جو ان سے دوستی کرتے ہیں جن پہ میں اللہ غضبناک ہوں، وہ لوگ ہیں جن پہ محمد ناراض ہے، جنہوں نے محمد کو تکلیف دی۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، وہ کرتے عمل ہیں میں لکھتا گناہ۔ قرآن ہے۔ وقت زیادہ ہوتا تو 20-25 آیتیں اسی موضوع پہ اور پڑھتا۔ گزارش میری اتنی ہے کہ دین کو سمجھو۔ مولوی پہلا قاتل کون ہے؟ بخاری صاحب کے علاوہ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ اللہ کی کائنات کا پہلا قاتل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا، آدم کی اولاد میں سے قابیل پہلا قاتل ہے۔ بھائی میرے ہاتھ بندے، میری آواز آن ایئر جا رہی ہے، میرے اہل سنت محترم اہل سنت بھائی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میرے معصوم امام زین العابدین کی منگل کی دعا میں معصوم نے اصحاب منتجبین، وہ اصحاب جنہوں نے رسول اور اولاد رسول سے وفا کی ہے، جہاں رسولوں پہ سلام بھیجا ہے وہاں اصحاب رسول پہ سلام بھیجا ہے۔ چوتھے
غلط الزام لگائے جاتے ہیں، حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پہلا قاتل قابیل، ایک بندہ اٹھ کے ہاتھ کھڑا کرے کسی تاریخ میں، چھوٹی سے چھوٹی روایت، جھوٹی سے جھوٹی روایت، کسی مولوی نے کسی کی تقریر میں کہا ہو کہ قابیل کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ اسے بخش دے۔ میں ایک فکر چھوڑے جا رہا ہوں، تقریریں مجھے آتی ہیں ناروں، لیکن اس جلوس کی تقریر میں میں ایک پیغام دیے جا رہا ہوں کہ گھر بیٹھ کے سوچنا کیوں قابیل جو تاریخ اسلام کا پہلا قاتل ہے، کسی نے نہیں کہا کہ نبی کا بیٹا ہے، ہو سکتا ہے اللہ اسے معاف کر دے۔ جدید کے بارے میں ہزاروں نکل آئے کہ صحابی کا بیٹا ہے، اسے برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اسے اللہ معاف کر دے۔ کبھی سوچی ہے یہ بات؟ آخر کیوں نبی کے بیٹے میں کسی نے کہا، صحابی کے بیٹے کے لیے کہہ دیا؟ آخر کوئی تو وجہ ہے، وجہ صرف ایک ہے، وجہ صرف ایک ہے، وقت ہی اتنا ہے۔ وجہ سمجھو، وجہ یہ ہے کہ جب ہم مجلس کراتے ہیں، گلیوں میں جلوس نکالتے ہیں، ہے حسین ہے حسین کر کے ماتم کرتے ہیں، لوگوں کی نسلیں پوچھتی ہیں کہ یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ گھر والوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ ماتم کیوں کر رہے ہیں، بتانا پڑے گا کہ حسین شہید ہوئے، حسین شیعوں کا بیٹا تھا، محمد مصطفیٰ کا بیٹا تھا، نص قرآن سے ندعو ابنانا وابناکم۔ جب بچے سوال کریں حسین کون تھا، بتانا پڑے گا۔ نص قرآن سے محمد کا بیٹا، حسین کا باپ کون تھا؟ علی تھا۔ دنیا کے بادشاہوں نے فتح لشکر کے زور پہ کی ہے، مجھے قرآن کی قسم محمد نے جتنی فتوحات کی ہیں علی کے دور بازو پہ کی ہے۔ بتانا پڑے گا کہ حسین علی کا بیٹا ہے، حسین کی ماں کون تھی؟ بتانا پڑے گا کہ حسین کی ماں وہ ہے جس کے لیے رسول احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ بخاری شریف میں جس کے لیے رسول نے کہا فاطمہ تو بدعت منی من اضاہا فقد اذانی ومن اذانی فقد اضل ومن اضل فقد کفر۔ بخاری نہ ہو ظہور خان ذمہ دار، رسول نے کہا جس میں میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں تو وہ نبوت کا ٹکڑا ہے، میں امام ہوں تو وہ امامت کا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں تو وہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ کہاں کہاں بولوں، کیا کیا بات کروں، کیا کیا چھوڑوں؟ اگر کسی نے اس کو ناراض کیا، اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا، جس نے مجھ محمد کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے اللہ کو ناراض کیا فقط کفر۔ یہ ہے وجہ۔ حسین کی نانی کون تھی؟ حسین کی نانی وہ تھی جس کے رزق پہ پل پل کے مسلمان غربت کے دائرے سے نکل کر امارت میں داخل ہوئے۔ واللہ میں ایک ایک لفظ کی جگہ پتہ نہیں کتنے لفظ تبدیل کر کے بات کر رہا ہوں محرم کی مجالس میں۔ حسین کی دادی کون تھی؟ حسین کی دادی وہ تھی جس کے قدموں کی آڑ سے کعبے نے رستہ دے دیا، دیواریں کعبہ پھٹ گئی۔
بس وہ پھر پوچھے گا حسین کون تھا؟ ہم کہیں گے کہ جس کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہوئی، جس کی پہلی خوراک رسول کی زبان چوسنا، وہ پوچھے گا حسین کون تھا؟ ہم کہیں گے جبریل جس کا جھولا جھلاتا تھا۔ حسین کون تھا؟ میکائیل جس کی ناز برداریاں کرتا تھا۔ حسین کون تھا؟ جس کے بارے میں محمد نے کہا تھا ایھا الناس ھذا حسین عارفوا وفضلوا وانصروا جدو افضل من جد یوسف ابن یعقوب جدو فی الجنہ وجدو محمد رسول اللہ فی الجنہ وجدتہ فی الجنہ وجدتہ خدیجۃ الکبریٰ فی الجنہ وابوہ فی الجنہ وامہ فی الجنہ واخوہ فی الجنہ واختہ فی الجنہ۔ بڑی توجہ، وذریتہ فی الجنہ ومحبہ فی الجنہ۔ سارا ترجمہ چھوڑ کے آخری فقرے کا ترجمہ، وقت نہیں۔ ومحبہ فی الجنہ ومحبہ محبی فی الجنہ۔ میرے اہل سنت بھائیوں، رسول نے سوائے کے مورکہ عربی تبا کہرہ میں فرمایا ہے کہ میرا حسین لأن هذا الحسین منی وانا من الحسین۔ کون حسین مجھ سے ہے، کس سے میں ہوں؟ بڑی توجہ، وہ حسین جس سے جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ جنتی ہیں، اور جن ماتمیوں کی محبت میں تم رستے میں سبیلے لگا کے حسین کے ماتمیوں سے محبت کرتے ہو، رسول کہتا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ یہ ہے مقام حسینیت کا۔ حسینیت ہے کیا؟ دنیا حسین کے ماتم سے ڈرتی کیوں ہے؟ جب بچے پوچھیں گے اتنے بڑے حسین کو تم رو کیوں رہے؟ ہمیں بتانا پڑے گا کہ کربلا 3 دن کا پیاسا شمر ملعون نے خنجر سے حسین کو ذبح کیا۔ 4 سال کی بیٹی دیکھتی رہی۔ وہ پوچھیں گے شمر کون تھا؟ ہم بتائیں گے شمر بن دل جوشن۔ وہ کہیں گے اس کو کس نے بھیجا تھا؟ بتانا پڑے گا کہ اسے عمر ابن سعد نے بھیجا تھا۔ وہ پوچھیں گے عمر ابن سعد کون تھا؟ ہمیں بتانا پڑے گا کہ چیف آف دی آرمی سٹاف تھا جدیدی فوج کا، اسے جدید نے بھیجا تھا۔ جدید کون تھا؟ بتانا پڑے گا کہ ایک صحابی کا بیٹا تھا، حضرت معاویہ کا بیٹا تھا۔ بڑی توجہ، وہ پوچھیں گے معاویہ کون تھا، اس کا باپ کا کیا نام تھا؟ ہمیں بتانا پڑے گا کہ اس کے باپ کا نام ابو سفیان تھا۔ اس کی ماں کون تھی؟ اس کی ماں وہ تھی جنگ احد میں رسول کے چچا امیر حمزہ کا جس نے کلیجہ چبایا تھا۔ فائلیں کھل جاتی ہیں، کیوں پریشان ہیں لوگ ماتم سے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جب جدید پکڑا جائے گا تو پھر تفتیش ہوگی کہ جدید کے ہاتھ میں خنجر کہاں سے آیا تھا۔ جدید کو اختیار حکومت کس لیے ملا تھا؟ پتہ ہے انہیں کہ اگر جدید پکڑا گیا تو بچتے وہ بھی نہیں۔ یہ وجہ ہے ہمارے ماتم کی مخالفت کی۔ توجہ، کیوں جنگ کربلا ہوں؟ میں بس مختصر کرتا ہوں، واللہ میری کئی گھنٹوں کی تقریر ہے یہ۔ جنگ کربلا بچے سوال کرتے ہیں، 36 گورنر تھے جدید کے۔ کتنے؟ 36 گورنر۔ اس دور کے 65 ملکوں پہ حکومت تھی جدید کی۔ کتنے ملکوں پہ؟ آج اس دور میں، موجودہ دور میں وہ ملک 56 بنتے ہیں۔ اس کے خطوں کی وجہ سے کربلا واقعہ اسی طرف موضوع میرا ہے۔ اب بچے سوال کرتے ہیں کالج یونیورسٹی کے، ہمیں بتاؤ
کہ کسی مسلمان لیڈر نے اتنے ملکوں پہ حکومت نہیں کی، اتنی فتوحات حاصل نہیں کی۔ وہ کون سی صفات تھی کہ جدید اتنے ملکوں پہ قابض ہو گیا؟ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تاریخ ابن خلدون سے لے کے حافظ ابن کثیر شامی کی تاریخ ابن کثیر تک، مربع الذات تک، تاریخ طبری ابن جریر طبری تک، ظہور خان دامن کتابوں کا، کہ حکومت جدید کیوں پھیلی، کیوں جنگ کربلا ہوئی؟ جب لاکھوں کی تعداد میں اس کے پاس فوج تھی، 65 کے قریب ملکوں کی حکومت تھی، کیا مجبوری تھی جدید کی کہ 72 جب تک میری بیعت نہ کرے میں بچتا نہیں؟ یار اس مجمع میں آپ 1000 آدمی بیٹھے ہیں، 5 آدمی وہاں کھڑے ہیں، مجھے کیا دل پڑی ہے کہ وہ آدمی آخر کوئی وجہ ہے؟ مجھے اللہ کے قرآن کی قسم، تاریخ اسلام کا ظہور خان ضامن ہے، اپنے ایک ایک لفظ کا، جملے کا نہیں، ایک ایک لفظ کا ضامن ہوں میں۔ تاریخ اسلام میں 3 وجہ ہیں جدید کی فوج کی، 3 وجوہات ہیں جنگ کربلا کی جدید کی طرف سے۔ ویسے اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ حقیقت جنگ کربلا ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے، کبھی وقت ہوا تو اس پہ گفتگو ہوگی۔ اب مقصد پہ آؤں، عرب کے بدو دولت کے لیے اپنا سب کچھ دو پہ لگا دیا۔ دوسری بات، شراب پانی کی جگہ پیتے تھے۔ قرآن میں سورہ نساء پڑھیے گا، جتنے رشتے ماں، دادی، نانی، پھپھی، خالہ، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، جتنے رشتے سورہ نساء میں محرم ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سب سے جدید نے نکاح جائز قرار دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جو ہی جدید حکومت میں آیا، اس نے پہلا اعلان کیا، لائے باس بنو ہاشم بلا وحی نازل۔ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہے، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی وحی نہیں تھی، کوئی خدا نہیں۔ توحید کا بھی انکار تھا، نبی کا بھی انکار تھا، وحی کا بھی انکار تھا۔ پھر اس نے خزانے کے منہ کھول لیے، جس کو جتنی دولت ضرورت تھی اس نے سرکاری خزانے سے دی۔ دوسری بات، اس نے اعلان کیا کہ جو ملک میری حکومت میں شامل ہوگا وہاں میں کھلے عام شراب کی اجازت دیتا ہوں۔ تیسری عربوں کی کمزوری تھی کہ جو رشتے قرآن میں سورہ نساء میں محرم ہوئے ہیں وہ یہ بغیرت حلال سمجھتا تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اگر جہاں جہاں میری حکومت ہوگی تو یہ سب سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہ 3 وجوہات تھی۔ اب اس نے سوچا، 300 اس کے ساتھیوں نے سے مشورہ دیا کہ اگر حسین تیری بیعت نہیں کرتا تو دین کا اصل وارث حسین ہے۔ میٹنگ پاس ہوئی، بہت سارے سوال ہیں، ان کے جواب ہیں، چھوڑ رہا ہوں آخری سوال۔ اس نے خط لکھا حسین ابن علی کو کہ میرے گھر میں نے ایک پودا پالا ہے، اب اس کا پھل تیار ہے، کیا میں اس کا پھل کھا سکتا ہوں؟ حلال ہے میرے لیے؟ حسین کے پاس کاتب کیا، اسی خط کو حسین نے تاریخ پڑھا کر الٹا کیا، اسی خط کے پیچھے لکھا، ہاں تو ایک آری لے، کاٹنے والی چیز لے، درخت کو کاٹ، اگر اس سے بورا ہے اس کا پھل تجھ پہ حلال ہے، اگر خون ہے تجھ پہ حرام ہے۔ یہ وجہ تھی جنگ کربلا کی۔ بس
وقت نہیں رہا ایک لفظ ماتم پہ اور اس کے بعد ماتم حسین بات میں نے کی تھی شبلی نعمانی درود بر محمد یقین کیجئے بے مجھے تو پتہ چلتا بات سے بات نکلتی جاتی ہے تقریر میری رٹی ہوئی ہوتی نہیں تاریخی مطالعہ سے تقریر ہوتی ہے بس میں سمیٹ رہا ہوں ماتم اور پرماتم شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی پہلی جلد صفحہ 386 میری لائبریری میں موجود ہے جو دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں شبلی نعمانی آئے رسول مدینہ میں ہر گھر مدینہ کا ماتم کدا بنا ہوا تھا ایک ایک لفظ شبلی کا ہے اور ایک ایک لفظ پورا ایک ایک گھنٹے کی تشریح چاہتا ہے بس معنی پہ اکتفا گھر جا کے سوچنا پورا مدینہ ماتم کدا بنا ہوا تھا رسول جس طرف جاتے ماتم کی آوازیں بلند تھیں رسول کو حیرت ہوئی کہ ہر کوئی اپنے عزیز و اقارب کے ماتم کا فرض ادا کر رہا ہے یہ لفظ نہ میں دمدار ہر گھر اپنے شہید کے ماتم کا فرض ادا کر رہا ہے رکعت کے جوش میں بے اختیار رسول کی زبان سے نکلا اما لیکن حمزہ تو فلا بوتیج لہو میرے حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں شبلی نعمانی لکھتا ہے کہ انصار تڑپ اٹھے گھر جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا لفظ شبلی نعمانی کے جو ہے میں نے وہی پڑھی کہ جاؤ دولت قدہ رسول پہ حمزہ کا ماتم کرو رسول جب اپنے دولت قدہ کے دروازے پہ پہنچے زنانان انصار کی دروازے پہ بھیڑ تھی حمزہ کے ماتم کی صدا بلند تھی رسول رکے دونوں ہاتھ اٹھائے ماتم کرنے والی عورتوں کے لیے دعائیں خیر کرائی اور کہا میں تمہاری اس ہمدردی پہ تمہارا شکر گزار ہوں پریشان ہوگا اس میں ایک ایک لفظ اس روایت میں تشریح طلب ہے لیکن اگلی بات اور ایک دو لفظ ضروری کی تشریح اگلی بات مدارج النبوہ دوسری جلد صفحہ 182 شاہ عبد الحق محدث دہلوی اس نے لکھا ہے کہ شبلی نعمانی نے یہ لکھا ہے کہ رسول نے دعا خیر کرائی یہ نہیں لکھا کہ رسول نے دعا منگوائی کون تھی وہ لکھتا ہے کہ رسول نے دعا یہ منگوائی تھی کہ اے میرے اللہ راضی اللہ عنکم وعن اولادکم وعن اولادکم میرے اللہ تو ان عورتوں پہ راضی ہو ان کی اولاد پہ راضی ہو ان کی اولاد پہ راضی ہو سر اٹھاؤ حمزہ کے ماتم کرنے والوں اور ان کی اولاد اور ان کی اولادوں کی اولاد 3 پشتوں تک رسول نے راضی اللہ کہا ہے اگلی بات رسول نے کہا کائنات میں ایک گروہ ہے ماتمیوں کا جن کا رسول نے شکریہ ادا کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمہارا اگلی بات اور قربان شبلی نعمانی نے لکھا کہ رکعت کے جوش میں بے اختیار محمد کی زبان سے نکلا توجہ اب میں شبلی کی مانوں یا اللہ کی مانوں قرآن کی مانوں یا سیرت النبی کی مانوں
غور کرو، ایک ایک لفظ نوٹ کرو، ریکارڈ کرو، ظہور خان ضامن ہے۔ شبلی کہتا ہے کہ محمد کی زبان سے بے اختیار نکلا، کون سی زبان؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اللہ کہتا ہے میرا محمد زبان کو حرکت بھی نہیں دیتا جب تک میں وحی نہ کروں۔ وما محمد الا رسول، میرا محمد جب بھی کوئی بات کرتا ہے بحیثیت رسول کرتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جو کام بھی رسول کرتا ہے رسول نہیں کرتا، میں اللہ کرتا ہوں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، رسول کی مرضی بھی وہی ہے جو مجھے اللہ کی مرضی ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا نا کہ حمزہ کے ماتم کا حکم وہی خدا کے تابع تھا۔ ماتم کرنے والوں کو رضی اللہ رسول کا کہنا وہی خدا کے تابع تھا۔ ماتمیوں کا شکریہ ادا کرنا اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ یہ ہے ماتم۔ کیوں کرتے ہیں ہم؟ صرف اس لیے کہ رسول راضی ہو جائے۔ 70 صحابی رسول کی روایت کرتے ہیں، 70 صحابی، ایک دو نہیں، کہ ہم نے سنا کہ مسجد نبوی میں رسول نے کھڑے ہو کے دعا مانگی، اللہم احب من احب الحسین، میرے اللہ تو مجھ سے وعدہ کر کہ تو صرف اس سے محبت کرے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن ماجہ سے ترمذی تک، ابن ماجہ کے صفحہ 14 اور ترمذی کی دوسری جلد صفحہ 242 تک ظہور خان ذمہ دار ہے کہ لیلہ بن مرہ روایت کرتے ہیں کہ رب جا رہے تھے، رستے میں حسین ملے، چھوڑ دی ساری بات، رسول دوڑے حسین کو پکڑنے کے لیے۔ حسین کبھی اس گلی کبھی اس گلی، حسین آگے رسول پیچھے، دونوں ہاتھوں سے بلا تشبیہ حسین کو پکڑا، دونوں ہاتھ رخساران حسین پہ رکھے اور حسین کی پیشانی پہ بوسہ دے کے رسول نے فرمایا، او میرے صحابیوں توجہ، الحسین منی وانا من الحسین، یہ وہی حسین ہے جس کے بارے میں میں نے کہا ہے جو مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ احب اللہ، آخری بات، احب اللہ من احب حسینہ وابغض اللہ من ابغض حسینہ۔ میں تمہیں بتایا جا رہا ہوں کہ میری دعا کے بعد میرا اللہ محبت صرف اس سے کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے، لعنت صرف اس سے بھیجتا ہے جو حسین کو ناراض کرتا ہے۔ بس 11 محرم تھی، جب زلزلہ آیا نا، ایک لفظ، ایک یا دو میں ایک دو آنسو آ جائیں مقصد پورا۔ جب زلزلہ آیا تھا شمالی علاقہ صدر پاکستان وہاں موقع میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا کہ ایک 4-5 سال کی بچی تھی، صدر صاحب نے اسے اٹھا کے سینے سے لگایا، اس سے بار بار پوچھتے تھے بیٹی تجھے کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھے صدر نے کہا بس اتنا تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا بس مجھے میرا بابا دے دو۔ 11 محرم تھی، بلا تشبیہ شدید نے حسین کی زلفوں سے پکڑا ہوا تھا، حسین کا سر جدید کے ہاتھ میں تھا، ایک 4 سال کی معصومہ جدید کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی، منتیں کر رہی تھی مجھے بابے کا سر دے دے۔ کافی آگے نکل گیا شمر، جب کافی آگے شمر نکل گیا نا، اس نے سوچا کہ ایک بچی بابے کا سر مانگ رہی تھی، پتہ نہیں وہ کدھر گئی۔ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ بچی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سر کے نیچے جھولی بنائی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے بابا میں تیرا سر مانگنا چاہتی ہوں، میں تیرا سر لینا چاہتی ہوں، تیرا قاتل مجھے سر دیتا نہیں، بابا تیرے قاتل سے سر تو میں لے نہیں سکتی، میں کوشش کر رہی ہوں کہ تیرا سر زمین پہ نہ لگے۔